السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ سال بھی ختم ہونے والا ہے۔ ایک اور سال ہم نے یوں ہی گزار دیا غفلت میں، اللہ تعالیٰ سے دور۔ ذرا یاد کریں کہ ہم نے اس پورے سال میں اللہ تعالیٰ کا دیا وہ کتنا کچھ کھایا ہے اور اڑایا ہے، اور کتنا کچھ ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے کر اپنی آخرت کے لیے اسٹور کیا ہے، اور ہم نے ان ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کیا ہے۔ آج ہم ایک اور سال موت کے قریب ہو جائیں گے جس کی ہم نے کوئی بھی تیاری نہیں کی ہوئی۔ نہ جانے یہ سال اللہ تعالیٰ نے کس کس کی زندگی کا آخری سال لکھا ہوا تھا، اور وہ بھی سال گزر گیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ میری اور آپ کی زندگی کا آخری سال ہو۔ ذرا سوچیں کہ پچھلے سال کتنے ایسے لوگ تھے جو کہ ہمارے ساتھ تھے اور اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ کیا ان کو پتا تھا کہ وہ اگلے سال نہیں ہوں گے؟ نہیں، ان کو بھی نہیں پتا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے نیو ایئر کا آغاز اسی طرح کیا ہوگا، دھوم دھام سے، پٹاخوں سے، ناچ کے، گا کے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اگلے سال نہیں ہوں گے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ ہم منانے کا سوچ رہے ہیں، ہم اپنے لاکھوں روپے ویسٹ کر دیتے نیو ایئر منانے پہ۔ آخر خوشی ہے کس بات کی؟ اس بات کی کہ ہم نے اپنی لائف کا ایک اور ایئر ویسٹ کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی لائف کا ایک اور ایئر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے میں ضائع کر دیا ہے۔ ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ہمارا سال نہیں ہوتا، ہمارا سال محرم سے سٹارٹ ہوتا ہے، نہیں۔ ایک سال سورج کے حساب سے ہوتا ہے اور ایک چاند کے حساب سے۔ سورج بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور چاند بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، دونوں سال ہمارے ہیں۔ لیکن ایک عقل مند انسان اپنے سال کا آغاز ہمیشہ دعاؤں سے کرتا ہے، اور گزرے ہوئے سال میں جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے توبہ کر کے کرتا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کو اور بھی زیادہ ناراض کر کے۔ آپ خود سوچیں، جس سال کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہوگا، جس سال کا آغاز ہی دھوم دھام پٹاخوں سے اور ناچ کے، گا کر، میوزک سے اور ان حرام کاموں سے ہوگا، اس سال میں ہمارے لیے کیا برکتیں اور کیا رحمتیں ہو سکتی ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے جمع کیے ہوئے لاکھوں روپے ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا ضائع کرتے ہوئے ہماری نظروں کے سامنے وہ یتیم بچے نہیں آتے جو کہ روڈز پر مانگ رہے ہوتے ہیں، جو کہ فوٹ پاتھس پر سو رہے ہوتے ہیں، جو کہ شادیوں پر ویسٹ کیے کھانے سے کچھ نہ کچھ نکال کے کھا رہے ہوتے ہیں؟ ہم ان کو بھی تو کچھ لے کر دے سکتے ہیں نا۔ ہماری وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی۔ ہم اپنے نیو ایئر کا آغاز کسی نیک کام سے بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ کسی غریب کے دل سے نکلی ہوئی دعا ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتی ہے۔ لیکن نہیں، ہم لوگوں کو تو انجوائمنٹ کا ایک موقع چاہیے ہوتا ہے۔ یہ دنیا انجوائمنٹ کی جگہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنی ان حرام انجوائمنٹس کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مان کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل ایسی جگہ پر لے کر جائیں گے جہاں پر انجوائمنٹ ہوگی، ہمیشہ کی انجوائمنٹ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہاں پر نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ انجوائمنٹ کے موقع روز روز تھوڑی آتے ہیں، ایک دو بار ہی آتے ہیں نا، بندہ صحیح سے انجوائے کر لے۔ لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا ایک ہی موقع آیا تھا اور ہم نے اسی کو ویسٹ کر دیا، اسی میں ہم فیل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو چیک کرنا ہوتا ہے نا، میرا بندہ جو مجھ سے محبت کے اتنے دعوے کرتا ہے، جو میرے لیے اپنی جان قربان کرنے کے دعوے کرتا ہے، کیا وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم تو پہلے لیول پر ہی فیل ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، ہم تو اپنے نفس سے ہی ہار جاتے ہیں، ہم تو اپنے نفس کو ہی قربان نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کو کیا قربان کریں گے؟ تو میں اور آپ، ہم سب ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے نئے سال کا آغاز اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ کر، توبہ کر کے، اور آنے والے سال میں خود کو ایک اچھا مسلمان بنا کے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔